السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ آج خصوصی ٹرانسمیشن ہے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، جس میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یوم پاکستان بھی کہتے ہیں ہم اسے، 23 مارچ 1940 کو ہم پاکستان ریزولوشن ڈے بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پس منظر پر جو ہے اگر کچھ ڈسکشن کریں تو بیسیکلی یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے پاکستان کے لیے ایک ریزولوشن پاس کیا جس کو آج بھی ایک پری ایمبل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو کہ ہمارا پرماننٹ کانسٹیٹیوشن ہے، جو فائنل کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس میں بھی پری ایمبل کی طرح جو ہے ریزولوشن کو استعمال کیا گیا۔ 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن پاس ہوا اس کو ایز اے پری ایمبل استعمال کیا گیا۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے پہلے آئین کی تو 23 مارچ 1940 کا جو ریزولوشن تھا اس کو ایز اے فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے جو پری ایمبل کے جو تمام تر جو پوائنٹس ہیں اسی سے تمام تر ایکسٹریکشنز ہیں، فردر اسی میں امینڈمنٹ آتی گئی۔ تو یہ کچھ چیزیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو بہت کویسچن مارک ہے آج کل کے سیاستدانوں کے لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو انفارچونیٹلی اتنا وقت تو نہیں ملا پاکستان بننے کے بعد، لیکن جو تھوڑا بہت ان کو وقت ملا اس میں وہ ایسی کاوشیں اور ایسی کوششیں کر گئے۔ ایک تو ہمیں وطن پاکستان دے گئے، ایک مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست دے گئے ہمیں آج بھی، ورنہ ہم جس طرح ہندوتوا کے جو ہندو ہیں ان کے انڈر ہوتے اور ان کے جو ظلم ہے ہمارے اوپر ہوتے رہتے، ان سے ہمیں چھٹکارا جو ہے دلوایا محمد علی جناح صاحب نے اور تمام تر لیڈرز نے جو اس وقت کے ہمارے لیڈرز تھے، اس وقت کے ہمارے انٹلیکچوئلز اور فلاسفرز، رائٹرز، پوئٹس تھے، انہوں نے جو ہے ان کی کاوشوں سے ہمیں وطن پاکستان ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان ہیں جو ہندوستان میں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا اور ان کی لیڈرشپ میں نہیں آئے تو وہ ضرور ان کی آنے والی نسلیں ریگریٹ کریں گی، انہوں نے یہ کہا تھا، اور وہ آج ثابت ہو گیا جب ہم انڈیا میں مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں بھی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ ایک معصوم مسلمان بچے نے جب مندر سے پانی پیا تو اس کو کتنی بری طریقے سے مارا پیٹا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی، اور ہندوتوا کی جو ایک ایکسٹریمسٹ فلسفی ہے اس نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ٹو نیشن تھیوری کو بھی پروو کر دیا، انہوں نے تمام تر پوائنٹس کو پروو کر دیا جو کہ ریزولوشن ڈے میں ہمارے لیے بنائے گئے تھے، اور جس بنیاد کے اوپر پاکستان کو رکھا گیا تھا اس پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بننے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ اس وقت انہوں نے بار بار موٹیویٹ کرنے کی بات کی مسلمانوں کو۔ آج کل کے سیاستدانوں میں یہ موٹیویشن ہمیں کہیں نہ کہیں کم دکھائی دیتی ہے، اور اگر کسی پولیٹیشین میں یہ چیز دکھائی بھی دیتی ہے تو تمام تر اس سے سوال کرنے لگتے ہیں اور اسی کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بات سمپل سی اتنی یہ ہے کہ اس وقت کے سیاستدانوں میں اور پرانے سیاستدانوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جس طرح جس پوائنٹس کے اوپر بنا تھا اسی طریقے سے مزید پراسپیرٹی ہمارے ملک میں آ سکے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت گیسٹ موجود ہیں، یہاں پہ مہتاب احمد چاندی والا صاحب موجود ہے، تجزیہ کار ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر صاحب، تجزیہ کار ہیں، بزنس مین ہیں، لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ 23 مارچ کے دن وہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کی تھی انہوں نے ہم سے، اور باقی کی بھی جو اس طریقے کی ہماری ایونٹس یا ڈیٹس آتی ہیں جس کی پاکستانی ہسٹری میں بہت امپورٹنس ہے، کمانڈر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس میں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں آپ سے سٹارٹ کروں گی مہتاب احمد چاندی والا صاحب، 23 مارچ 1940 کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے، اس دن کی خاصیت یا کچھ اس اوور آل اس کے اوپر کچھ پوائنٹس پہ ڈسکشن کیجیے۔ 30 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس بہت اہمیت ہے اس کی، اور میرے لیے نہیں تمام مسلمانوں کے لیے جو پاکستانی ہیں اور جو پاکستان میں اس ٹائم رہ رہے ہیں اس کے اندر، اور محمد علی جناح قائد اعظم نے اس کے لیے وہ جو کوششیں کی ہیں وہ اس کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے، اور پاکستان کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں اور ہمارا اس ٹائم جو نظام چل رہا ہے وہ نظام تمام قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو سامنے لائے، اور کیا کہتے ہیں اصل میں جو انڈیا اور پاکستان سے الگ ہونے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام جو اس ٹائم کی جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے کہ یہ دو قومیں نہیں دو نظریات ہیں، یہ سارے قوم تو ہوتی ہے ایک کسی بھی قوم کا، لیکن یہ دو نظریات تھے، نظریات کیا مذہبی نظریات، جس کے اندر ہمارا ان کے ساتھ رہنا پاسبل ہی نہیں تھا۔
کیونکہ ہندوستان پر تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور ان 800 سال کے اندر ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کو پروٹیکشن ملی وہ آج بھی نہیں ہے، جو ہندوستان کو جو پروٹیکشن اس ٹائم تھی. لیکن انگریزوں نے آنے کے بعد ان کو اس چیز پر راضی کیا یا سازش کی کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہو، اور انہوں نے پہلی ایک تنظیم بنائی 1875 کے اندر، جس کا نام انہوں نے رکھا آریہ سماج کے نام سے. وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے ایک الگ قوم اور ایک الگ یعنی کہ ان کی نفرت پیدا کی ان کے اندر، کہ تاکہ مسلمان اور ہندوؤں کے اندر ایک تضاد پیدا ہو اور نفرت ہو. اس ٹائم سے لے کر آج تک بہت ساری تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف بنتی رہیں، اور یہ سارا جو ہے انڈائریکٹ سیاست پہ ہوا ہے. اگر ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تو شاید وہ پروٹیکشن میں ہوتے، آج میرے تجزیے کے مطابق پروٹیکشن میں ہوتے، کیونکہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ مذہب ایسا ہے، وہ اقلیت کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے ہمارا مذہب. تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ پاکستان جو بنا اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ جو ہوا ہندوستان کا ہوا. وہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ پاکستان نہیں بنتا تو ہندوستان ہی نہیں بنتا. کیونکہ جو کوشش محمد علی جناح نے کی پاکستان کے لیے، تو آٹومیٹلی کی کیا کہتے ہیں ان کو دو ملک بنانے تھے انگریزوں کو، تو انہوں نے ایک ہندوستان بنا دیا، ایک پاکستان بنا دیا. یہ جو ہندوستان بنانے کی کوشش ہے یہ بھی مسلمانوں کا ہی کارنامہ ہے. جو آج وہ ہندو یا بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا ہندوستان اور فلاں بڑی باتیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ پاکستان کے محرون منت وہ ملک کے اندر رہ رہی ہے. تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان ایسے ہی نہیں بنا. ہماری قوم کے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ قربانیوں سے بنا. اس کے اندر آپ کے بزرگوں نے، ہمارے لیڈروں نے، مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں جب جا کے بنا ہے. آج کو حالات جس طرح فرما رہی تھی، آج کے جو سیاستدان ہیں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں وہ اس کا بالکل نئے البدل ہے. ہمارے تصور کے اندر جب پاکستان بنا تھا ہمارے تصور میں تھا کہ ایک الگ مملکت، ہم سچ بولنے والے لوگ، ہم اپنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ، مذہب کو آزادی سے فالو کرنے والے لوگ، اور اپنے آپ اپنے بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے لوگ، جو آج ہمیں نظر نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ یہ سازش ہے. ایک سازش کے تحت ہم لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک. کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر صاحب، آپ کیا کہیں گے ریزولوشن ڈے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم پاکستان ریزولوشن ڈے منا رہے ہیں، اور 23 مارچ 1940 کو جو یہ قرارداد پاکستان جو منظور ہوئی، یہ ایک مقدمہ تھا جو قائد اعظم کئی سالوں سے لڑ رہے تھے. اب یہ مقدمہ کیا تھا؟ مطلب ہمیں ایک الگ وطن کیوں چاہیے تھا؟ کیوں دنیا بھر میں مسلمان رہ رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے اپنے وطن نہیں ہیں. نان مسلم کنٹریز میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، اور بہت سے ملکوں میں بہت کمفرٹیبل رہ رہے ہیں، انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. اب یہاں کیا یہ مقدمہ تھا جو بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ نظریاتی جنگ تھی، اور پیورلی مذہب کو بیس بنا کے یہ ملک ہم نے حاصل کیا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایک وطن چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کو ایک بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں، اور لوگوں کو جو ایک فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کریں، لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو جو بیسک ان کے رائٹس ہیں وہ ملیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بھی جو جب بٹوارا ہوا تو جس طرح آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ مسلمان بھی دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، کیونکہ آدھے لوگوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہم ایک ہی ملک جو ہے بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ پھر اس کے بعد پھر مسلمز کی الگ اس میں سے برانچز نکلنا، اور پھر ایک پوری یونٹی تھی، سب سے ساتھ میں پہلے رہنا، تو ہمیں اس کی روح تک جانا اور ہے. ہمارے یہ 3 مقدمہ کیا تھا. اور کمانڈر صاحب 3 سٹیٹس بھی ہم سے چھینے گئے تھے، حالانکہ جس طرح 3 ڈیفرنٹ سٹیٹس تھے اس پہ بھی بھارت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. آج وہ 3 سٹیٹس بھی پاکستان کا حصہ ہوتی ہیں. دیکھیں یہ تو ایک الگ
کہانی ہے نا جو آپ جس طرف جا رہی ہیں. پہلے تو ہم نے اس کی روح تک جانا کہ یہ مقدمہ ہم نے کیوں لڑا. ٹھیک ہے, مسلمان آدھے وہاں رہ گئے, آج بھی وہاں ہم سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی, اور اگر ان سے کہیں پاکستان آ جائیں تو وہ کبھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ان کو وہاں وہ کمفرٹ اور آرام مل رہا ہے جو وہ سمجھتے ہیں ادھر نہیں مل سکتا. اور قائد اعظم نے بالکل علی گڑھ میں جو آخری خطاب کیا تھا اس میں بالکل یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے پاکستان بننے کی, ایک وقت آئے گا ان کی نسلیں ریگریٹ کریں گی, اور آج وہی ہو رہا ہے ہوگا. اور جو ظلم اور زیادتیاں آپ نے ذکر کیا وہ ہو رہی ہیں وہاں پہ. اب ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ مقدمہ لڑا, مقدمہ جیت بھی لیا, ریزولوشن پاس ہوگی, ملک بھی ہمیں مل گیا. لیکن ہم نے ملک کا کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا وہ 73 ایئرز میں ہم وہ اسلامک نظام جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے اس کا نام دیا تھا, کیا ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا سکے؟ کیا وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ تھا, جو ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ تھا, کیا اس کو ہم نے یہاں امپلیمنٹ کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیا وہ قوتیں تھیں جو کہ ہمارے اس نظریے کی راہ میں رکاوٹیں بنی؟ ٹھیک ہے, سیاستدانوں کا رول بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں ان کو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جاتا ہے اگر وہ اس نظام کو نہیں امپلیمنٹ کر سکے. تو اب 73 سالوں میں ایک بہت بڑا ٹائم ہے یہ. اس ٹائم میں اگر ہم اس کو وہ ریاست نہیں بنا سکے جو علامہ اقبال کا خواب تھا, یا جو قائد اعظم نے جس کے لیے یہ مقدمہ کئی سال لڑا, جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی, تو ہم نے وہ فیکٹرز ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ہماری سو کالڈ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یہ جواب دیتی ہیں کہ 70 سالوں میں سے تو صرف 30 سال ہم لوگوں نے کی, تو صرف 30 سال بھی کیا کم ہے؟ اگر چلے مان لیا وہ کہہ رہے ہیں انوالومنٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, یا کسی کی بھی انوالومنٹ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی تو نہیں ہے, انڈیا کی تو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کی ہے نا, ادھر بھی تو سب پاکستانی بیٹھے ہیں نا. اگر 30 سال یہ ملک فوجیوں نے چلایا ہے تو انہوں نے بھی تو سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلایا ہے. میں اس وقت صرف یہ ڈیبیٹ کر رہی ہوں جو وہ سو کالڈ لبرلز ہیں ہمارے ملک کے, یا پھر ان صحافیوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, میں ان کو انہی کی طرف سے میں صرف یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. اگر وہ 30 سال کو بھی کلیم کرتے ہیں کہ 30 سال صرف ہمیں ملا, تو کیا 30 سال بھی کم تھا؟ تو یعنی یہ تو ان کا فیلئر ہوا نا. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے سٹیٹمنٹس تھے کہ ہمیں مزید اب اور ترقی کرنی ہے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے, تو یعنی وہ اس وقت ڈٹرمائنڈ دکھائی دے رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اور ترقی کرنی اور پراسپیرٹی کی طرف جانا ہے. لیکن ہمارے جو یہ جتنے بھی پولیٹیشنز آتے گئے وہ تو اسٹیٹ کو اور پیچھے لے کے گئے. دیکھیں, آج صبح جب سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں میں نے جو بنگلہ دیش کے حوالے سے شیئر ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں, اور انہوں نے ایک کمپیریزن پیش کیا ہے کہ 71 میں الگ ہونے کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے, تو بڑا دکھ ہوا مجھے بھی وہ سارا پڑھ کے کہ وہ ہم سے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایریاز ہیں جس میں انہوں نے کمپیریزن پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, صرف مطلب لیڈرشپ کا فقدان ہے نا, مطلب انسان تو وہی ہے, انسان تو وہی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں بھی یہی مسلمان بس رہے ہیں بنگلہ دیش میں, یہاں بھی وہی مسلمان بس رہے ہیں. تو صرف سیاست دانوں کا جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے فقدان کی وجہ سے آج 73 سال کے بعد بھی ہم شاید اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں 1947 میں کھڑے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں 1947 میں بہتر ہوں, انگریز نے ہمیں ایک بہتر جوڈیشل سسٹم دیا تھا, ہمیں بہتر ریلوے دیا تھا, ہمیں بہتر روڈ نیٹ ورک دیا تھا. لیکن اس میں بھی لاء میں بھی تھوڑی ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ اگر ہماری پھر اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ جب وہ چیزوں کا کچھ کمپیریزن کریں یا پھر کچھ ہماری آج کی نیڈز کے حساب سے وہ سسٹم آج ہی تک جو ان کا انگریز کا قانون تھا وہی تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اور چینجز کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن وہی چل رہا ہے. ٹاٹ کا قانون بھی وہی ہے, کانٹریکٹ کا بھی وہی ہے, سارا قانون وہی ہے. دیکھیں, ہم نے تو اسلامی جمہوریہ تو بنایا نہیں نا, اس لیے کہ اس ملک میں اسلام کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھیں, ہر کسی کا قبلہ الگ ہے. آپ دیکھیں کتنے گروپس ہیں. آج اگر کسی اسلامک سسٹم پہ بیٹھ کے ہم کو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو 4 ڈیفرنٹ جو ہے وہ اوپینینز آ جاتے ہیں سامنے. تو کسی ایک چیز پہ تو ہمارے علماء بھی متفق نہیں ہوتے. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے, اس پہ میں مہتاب احمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مقبوضہ
मकबूजा कश्मीर में यौम पाकिस्तान मुबारक के जो है पोस्टर्स वो आवेजा हुआ, उस पर वो हम यानी उनको एक एक्साइटमेंट हुई, उन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन दिखाया, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि भाई बात कर रहे थे अभी, बड़ी अच्छी बात थी। असल में यहाँ पहले मैं एक बात इसको ज़रा बता दूँ आपको कि कायदन मोहम्मद जिन्ना जो थे अपनी कहते हैं कि जिस तरह कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम के अंदर। तो देखें 1940 के अंदर ये करारदाद पास हुई और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। सिर्फ टोटल 7 साल का असर था। जिस तरह अभी जो बात हो रही है 30 साल के अरसा हमें मिला हुकूमत के लिए, कुछ नहीं हुआ, तो जो सिंसियर होता है वो 7 साल में करके दिखा देता है। तो इसमें कायदन मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दिया। 14 अगस्त को आपको आज़ादी मिल गई सिर्फ 7 साल के अरसे में। तो ये तो एक चीज़ है कि जो करना चाहे और सिंसियर हो तो वो हर काम कर सकता है, लेकिन अंदर से सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर मुल्क के लिए सिंसियर हैं तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो बात की कि कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। जो डिस्प्यूट है, एक पुराना डिस्प्यूट चला आ रहा है और उसको वो कहते हैं मैं ना मानूं वाली बात के ये मैं नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा, क्योंकि कश्मीरी अवाम जो हैं बहैसियत मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी आज़ादी है, वो चाहते हैं कि जी हमें आज़ाद मुल्क हो, लेकिन उनकी जो हमारा कलमा है उनको जोड़ा, हमको उससे जोड़ा हुआ उन्होंने। तो वो उन्होंने जो झंडे लगाएं अपने जज्बात के ऊपर लगाएं, जो नारे लगाएं अपने जज्बात, मुसलमानी जज्बात से लगाएं, क्योंकि उनको पता है अगर क्या कहते हैं हम दोबारा हिंदुस्तान हम पर आ जाता है, मुसल्लत हो जाता है, तो हमारा वही हाल होगा जो आज मुसलमानों का दिल्ली के अंदर है, आज मुसलमानों का दूसरी जगह है, जहाँ पे सर मैंने एक छोटा सा वक्फा लेना, यहीं से कंटिन्यू करते हैं और इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी सर, हम ब्रेक से कबल बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे पोस्टर्स हमने देखे और उन्होंने भी जो है मुबारकबाद दी 23 मार्च की, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है वो भी पुरअज़्म दिखाई देते हैं कश्मीर के हवाले से भी, और उन्होंने 23 मार्च को भी कश्मीर के हवाले से मैसेज जो है उस पर बात करने के लिए एक अप्रोप्रिएट समझा। लामहला सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं कश्मीर से और कश्मीरियों से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, बहैसियत मुसलमान हमारे भाई हैं वो। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। अब कश्मीरियों को चंद लाख रुपए के अंदर जिस तरह उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की, तो ज़ाहिरी बात है मुसलमान जो है उसको बेचा बाकायदा, उस हिस्से को जो वहाँ का राजा था उसने बेचा उन्हें, और अचानक ये कहते हैं इसको शबखून मारना। लेकिन पाकिस्तान जो है एक संजीदा मुल्क है, यहाँ की आर्मी जो है एक बहुत संजीदा और बहुत बेहतरीन दुनिया की आर्मी में से है, इसलिए उन्होंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उस चीज़ को पोस्टपोन किया, वरना पाकिस्तान चाहता तो उसी टाइम जंग के ज़रिए उसे ले लेता, क्योंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है जो भी मामलात हों पुरअमन हों और दुनिया हमें बहैसियत मुसलमान पुरअमन समझे। तो अगर हम चाहते कश्मीर को ज़ोर बाजू से ले सकते थे, लेकिन एक हमने इसको बातचीत के ज़रिए या इसके लिए जो आलमी अदालत के अंदर इसका जो फ़ैसला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब उसका इंतज़ार, उसको भी सालों गुजर चुके, एक नस्ल हमारी 2 नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो कब तक इंतज़ार करेंगे? ऐसा ना हो कि कश्मीरी अवाम जो है ख़ुद अपना फ़ैसला ख़ुद ले लें, और जब कश्मीरी अवाम अपना फ़ैसले लेने पे आते हैं तो लामहल आप देखते हैं वहाँ पे भारत जो है लाखों के हिसाब से जितनी अवाम मानी है कश्मीरी नहीं है उससे ज़्यादा फ़ौज मान ले जाता है। अब नहत्ते मुसलमान जो हैं, नहत्ते कश्मीरी जो हैं, वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया को ये चाहिए कि जो कश्मीर के हक़ के अंदर जो करारदाद पास हुई थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएं और अपने अपने जो वोट है, जिस तरह वेटो करते हैं, वेटो ममालिक जो हैं तमाम उसको वेटो करें, उसको कि भाई ये जो इंडिया कर रहा है इसको वेटो करा जाए। तो इस चीज़ के ऊपर मेरी राय ये है कि अगर इंडिया क्या कहते हैं उसको ज़ोरे हमें क्या कहते हैं उस अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद मंजूर हुई है उसके ज़रिए नहीं देता, तो हमें उसको ज़ोरे बाजू से हम लेना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन
اور سنجیدہ ملک ہے، اس لیے ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ آنے والی نسل ہماری دیکھے گی کشمیر کے اندر پاکستان کا جھنڈا آج بھی موجود ہے، اور آئندہ ہر چوک پہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ کمانڈر صاحب، وطن اور قوم کی سلامتی کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنا سیلف انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے اور نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو بدقسمتی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ دشمنوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، میرے نزدیک انڈیا دشمن نہیں ہے ہمارا، ویسٹ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دشمن ہماری صفوں میں موجود ہے۔ اور ایک سمپل سی ڈیفینیشن میں دے دیتا ہوں ملک دشمن کی، کہ ہر وہ شخص جو گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے، کسی عہدے پہ بیٹھ کے ملکی مفاد کو پسے پش ڈال کے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، وہ ملک دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ڈیفینیشن میں کون کون آ رہا ہے آپ سب سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ کیا اس ملک کا نظام ملک دشمنوں کے پاس ہے۔ اس میں یہاں پہ کرپشن، ادارہ جاتی کرپشن، مورل کرپشن، سب آ گئے نا۔ دیکھیں تھانے کا ایس ایچ او بھی آ گیا، کیا وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے یا ملکی مفاد کے لیے؟ یہاں پہ جوڈیشری بھی آ گئی، یہاں پہ آپ کا جہاں جہاں ہر جگہ کرپشن انوالو ہے، اسکول ٹیچر آ گیا، آپ کا اسکول ٹیچر اس میں آ گیا، آپ کا دیکھیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں اگر وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے عہدوں پہ بیٹھ کے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے جو بھی ہے۔ آپ تو صرف گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کریں نا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو پرائیویٹ لیول کے اوپر بھی اگر اپنی جاب آنیسٹلی نہیں کر رہا، دیٹ از آلسو ناٹ پرائیویٹ ملک کا نظام تو اوپر حکمرانوں نے چلانا ہے، جی ٹھیک ہے، سزا جزا کا تصور انہوں نے پیش کرنا ہے، انصاف انہوں نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عوام ساری دنیا میں ایسی ہوتی ہیں، جی ٹھیک، ہمیشہ یہی۔ لیکن اگر مورل کرپشن اندر سے ختم ہو ہر انسان سے، چاہے وہ پرائیویٹ لیول پر سرو کر رہا ہے یا گورنمنٹ لیول کے اوپر سرو کر رہا ہے، اس ملک میں کرپشن آپ کہہ رہی ہیں ختم ہو، اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا جب تک محب وطن لوگ ان جگہوں پہ نہیں آئیں گے جو نظام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ ان کو ریپلیس نہیں کریں گے محب وطن لوگوں سے ہم، جو اس وقت ملک دشمن جہاں بیٹھے ہیں، ان سے ہمیں خطرہ ہے۔ ہم 73 سالوں میں ان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، یہ نہیں کہ انڈیا نے ہمیں کھینچ کے رکھا یا ہمیں امریکہ نے نہیں آگے بڑھنے دیا، ٹھیک ہے، ہم آگے اگر بنگلہ دیش آگے بڑھ سکتا ہے، کمی ہے ہمارے اندر، تو یہ ابھی جو فقدان ہے، ابھی جو جب بھی ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کرپشن ہمیں گورنمنٹ اداروں سے ختم کرنا ہے۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کمانڈر صاحب کہ اگر ہمارے آس پاس جو لوگ پیٹریوٹک دکھتے ہیں تو ان کے اوپر میں بلیو نہیں کیا جاتا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ فیک ہے یا یہ شو آف کر رہا ہے، ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ جینوئنلی پیٹریوٹک ہے، یہ بھی تو معاملہ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کا جو عمل ہے نا وہ اصل ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے الفاظ نہیں۔ میں بے شک کہوں کہ میں محب وطن ہوں، مجھے وطن سے پیار ہے، لیکن اگر میں ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہوں کہیں گورنمنٹ کے اس میں بیٹھ کے یا ایون پرائیویٹلی بھی، اگر میں ایسا کام کر رہا ہوں جو ملک کے لیے نقصان دے تو میں ملک دشمن ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بے شک اپنے آپ کو محب وطن کہلاؤں۔ اب یہاں پہ جو پرابلم اگر آپ انالیسز کریں کہ کیا بیماری ہے یہ کرپشن یا جو بھی، یا 73 سالوں میں ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکے اور بنگلہ دیش جیسا ملک ہم سے آگے نکل گیا، پرابلم کہاں پہ ہے؟ تو پرابلم یہی آتا ہے کہ جو ہمارا نظام ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو اپنی ذاتیات سے مطلب ہے، جن کو اپنے بینیفٹ سے مطلب ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ دیکھیں اب اسکولوں کی مثال لے لیں، جو گورنمنٹ اسکول ہیں، کتنے گھوسٹ اسکول ہیں، 12,000 کے قریب گھوسٹ ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اب یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ ملک تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ گورنمنٹ کے سسٹم، وہ سسٹم جس نے اس ملک کو چلانا ہے اس کو کرپشن سے نہیں پاک کریں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، بالکل بھی نہیں بڑھ سکتا۔ جو مرضی کرتے رہے، ایک شخص عمران خان کیا ادھر فرشتے لا کے بٹھا دیں، وہ کچھ بے بس ہو جائیں گے اگر یہ اداروں کو آپ صحیح نہیں کریں گے، اپنے اداروں کو صحیح کریں۔ جی مہتاب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح کمانڈر صاحب نے کہا کہ پیٹریوٹزم کی کمی ہے، جو پیٹریوٹک لوگ آئیں گے
جگہوں پہ ملک میں پوزیشنز پہ وہ سرو کریں گے تو ملک کے لیے بیٹرمنٹ بھی ہوگی سامنے. ایک اور چیز جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مسنگ ہے اسپیسیفکلی ہماری جنریشن میں سے جو کہ 90s کی, اگر یا میں 90s کی دہائی کی بات کر لوں کہ جو 90s میں پیدا ہوئے ہیں لوگ اور اپنے بیچ کے آس پاس کے لوگ دیکھ لیں ہم, تو اس میں جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ شاید لوگوں میں پیٹریوٹزم نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے پیسے کمانے ہیں, کسی پوزیشن پہ جانا ہے, اسٹیٹ کا کوئی نہیں سوچتا. اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ تو زندگی کی دوڑ میں لگے, وہ آخر اسٹیٹ کو کیسے سرو کر سکتے ہیں. یہ غلط مائنڈ سیٹ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ملک میں کام کرنے والا شخص اسٹیٹ کو ہی سرو کر رہا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ کیپیسٹی میں ہو. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اصل میں کسی بھی معاشرے کی ترقی یا ملک کی ترقی جو ہوتی ہے نا, 3 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک تعلیم, ایجوکیشن, صحت اور R&D سے. ہماری یہ تینوں چیزیں کمزور ہیں پاکستان کے اندر. جب معاشرہ تعلیمی یافتہ ہوگا تو بہتر سوچ آئے گی, جب انسان صحت مند ہوگا بہتر سوچ پیدا کرے گا, اور جب R&D ہمارے پاس ہوگی, جو دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی تو R&D پہ کام کرے گا. R&D کیا ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ملک کی یہ تینوں چیزیں کمزور ہیں اس کے اندر. اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کے اندر کیسے صحیح ہو, معاشرے کے اندر میرا اپنا تجزیہ ہے کہ 56 آدمی بہترین رکھ دیے جائیں ملک کے اندر. 56 لوگ اگر بہترین آ جائیں, ملک کا نظام بہترین چل جائے گا. وہ کون؟ وہ جتنے بھی ہماری آرگنیزیشن یا محکمے یا وزارتیں ہیں ان کے سیکرٹریز, کیونکہ تمام نظام ہمارا جو ایک نظام چلتا ہے اوپر سے وزیر اعظم کے بعد جو ہے سیکرٹریز پہ چلتا ہے. تو اگر یہ 56 آدمیوں کو یا 56 آدمی جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ بہترین قسم کے ہم چن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین نظام ہم پالیں گے. آج نہیں 10 سال بعد پالیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اب جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں بہترین نہیں ہیں, اچھے لوگ ہیں, سب لوگ اچھے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ ہر لوگ ہوتے ہیں, ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح پولیس کے اندر محکمے میں اچھے بہت پولیس وہاں محکمہ چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے ادھر بھی بہترین لوگ ہیں. تو محکمہ جس دن کسی بھی محکمے سے اچھے لوگ ختم ہو گئے وہ محکمہ ہی خود ختم ہو جائے گا, کیونکہ اچھے لوگوں کی وجہ سے وہ محکمہ آگے چلتا ہے. انکم ٹیکس کہتے ہیں آپ, کسٹم کہتے ہیں, یا اور XYZ محکمے کہتے ہیں گورنمنٹ کے, اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. خراب لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ہمارا یہ اس کے اندر جو کردار ہوتا ہے, ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر ہمارے کسی محکمے میں کرپشن ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. اپنے لیے نہیں کریں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں. کیونکہ میرے بچے ہیں, میں ہر بچہ, کوئی بھی انسان کتنا بھی کرپٹڈ ہو وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ کرپٹڈ ہو. ڈاکو کبھی نہیں چاہتا میرا بچہ ڈاکو ہو. چور چوری کر رہا ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا میرا بچہ چوری کرے. اس لیے ہم اپنی نسل کے لیکن اس بات سے شاید کچھ لوگوں کو اختلاف ہو, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس تو ایسے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید مورل کرپشن کچھ نہیں ہے. اگر ان کے بچے مورلی کرپٹ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ان کے بچے ڈرگس میں انوالوڈ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ان کے بچے پیٹریوٹک نہیں ہیں تو یہ تو کوئی نارمل بات ہے. بہت سارے پیرنٹس یہ چیز شاید خود نہیں سمجھتے. معاشرہ جو ہوتا ہے نا, معاشرہ چلتا ہے 95% کے اوپر. اگر 5% ایسے ہیں کوئی پرابلم نہیں, 95% سے ملک چلتا ہے. شاید 5% میرے خیال سے ہمارے پاس پیٹریوٹک ہوں گے یا پھر جو نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو رکھا ہوا ہے, کچھ اچھی چیزیں بھی ہم کے اندر, ہماری یہاں جو دنیا کے اندر کام ہوتا ہے, NGOs شہری کا جو کام ہوتا ہے, آرگنائزیشن جو کر رہی ہیں, مخیر حضرات تو کر رہے ہیں, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں دکھتا. حکومت پاکستان اپنی حد تک کام کرتی ہے, لیکن جتنے بھی ہماری یہاں ہاسپٹلس کہتے ہیں, آپ ایجوکیشنز کے معاملے میں کہتے ہیں, مخیر حضرات کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. ہماری NGOs کا بہت بڑا ہاتھ. NGOs ہیں, کچھ NGOs مفاد کے اندر بھی کام کرتی ہیں, کچھ باہر جو ان کے مسائل ہوں گے مجھے نہیں پتہ, نہ میں کہنا چاہتا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اچھے لوگ زیادہ ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے. کیونکہ اپنے ملک کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 100% لوگ یا 99 نہیں, میرے
95% میرے لوگ اچھے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا راستہ چاہیے، راہ چاہیے، کوئی ان کو لیڈ کرنے والا چاہیے. لیڈ کرنے والا اگر ہوگا، جس طرح میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، اگر میں اپنے گھر کو غلط لیڈ کروں گا تو میرا پوری فیملی ختم ہو جائے گی. اسی طرح جو شہر کے اندر جو لیڈ کر رہا ہے شہر کو، جو گورنمنٹ نے جس کو اختیارات دیے ہیں وہ لیڈ کرنے والا. اسی طرح ایک تھانے کا ایس ایچ او اگر غلط ہوگا تو پورا تھانہ خراب ہوگا. جس طرح میں نے ان کو 56-7 جو میں نے فیگر دیا ہے، وہ فیگر جو ہے اگر ادھر سے وہاں سے چلے تو ایک سسٹم نیچے آن کے وہ سسٹم ایک چپڑاسی پہ آن کے ختم ہو جائے گا. تو اگر وہ سسٹم سے صحیح ہو جائے تو پورا میں سمجھتا ہوں ہمارا جو معاشرہ ہے آج نہیں کل نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ 2 دن میں ہو جائے، اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب آئے تھے 3 مہینے کا کہا تھا، ایک آدمی کی ایک اندر کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کو 3 مہینے میں کر دوں گا، لیکن کیٹیگوریکلی پاسبل نہیں ہوتا. کیونکہ جو لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی کچھ اور ہوتی ہیں فائنڈنگز، جو معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. کمانڈر صاحب آپ اس پر کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ لوگوں کی جو ان کا ایک پرسنل ہر انسان میں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی یونٹی، ڈسپلن اور فیتھ کی بات کی تھی. ان 3 الفاظ میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ اس پر ہو سکتی ہے. کیا ڈسپلن آپ کو واقعی دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، جگہ جگہ کچرا پھینکنا، رولز کو توڑنا، لاز کو وائلیٹ کرنا، یہ پاکستان میں جو ہے یہ سب ہو رہا ہے. تو کیا ہم نے صرف یہ 3 ورڈز بھی یاد نہیں رکھ سکے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہم نے نہیں یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ اچھے انسانوں کی کمی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. فیتھ بھی نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ فیتھ تو مسلمانوں کے لیے ڈسآنیسٹی. آپ کو ہر جگہ آپ ریڈی سے فروٹ بھی خریدیں گے نا، اگر آپ خود اٹھا کے نہیں ڈالیں گے تو وہ سڑے ہوئے 2 ضرور ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈسآنیسٹی بھری ہوئی ہے معاشرے میں ہمارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کریکٹر بلڈنگ تو کی نہیں. ہم نے تو ڈگریاں دے دی، کریکٹر بلڈنگ پہ تو ہم نے نہیں. ہمارا کون سا انسٹیٹیوٹ ہے کس کی آپ کو لگتا ہے کہ کیا پیرنٹس کا فیلئر ہے، ٹیچرز کا فیلئر ہے؟ یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے نا. بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جو ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہ لوگ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں یا وہ لائل نہیں ہیں. بھی تو ذمہ داری ہے نا، پیرنٹس بھی تو دیکھ سکتے ہیں. مافیا ہے جو قابل سے 73 سالوں سے اس ملک کی. لیکن کمانڈر صاحب یہ تو آپ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیرنٹس کی بھی تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ذمہ داری ہوتی ہے نا. کیا پیرنٹس کیا کر رہے ہیں اس میں؟ لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے. یہی پاکستانی یورپ میں جا کے کیوں ڈسپلن ہو جاتے ہیں، زیبرا کراسنگ سے روڈ پار کرتے ہیں. وہ تو فائن اور ڈر اور خوف ان چیزوں کی وجہ سے. پھر سسٹم ہوا نا. لوگ تو دنیا بھر کے ایسے ہیں. آپ پاکستانی سسٹم انگلینڈ میں لے آئیں، ٹھیک ہے نا، وہاں کی عدالتیں اسی طرح سے 20 سال فیصلے نہ کریں، ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دے، لوگوں کو دوائیاں نہ ملیں. ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں کون ٹیکس دے گا ادھر. وہ گریبان پکڑ لیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قومیں دنیا سب ایک جیسے لوگ ہیں. میں پوری دنیا میں 50 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں. لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں، جن کو سسٹم مل گیا، جن کو لیڈرشپ مل گئی، وہ قومیں آگے نکل گئی. جن کو لیڈرشپ نہیں ملی وہ دیکھیں. اب چائنا کی مثال لے لیں، فرانس کی مثال لے لیں. اب 73 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. چند سالوں میں قومیں بن جاتی ہیں. ہم سے بعد میں انڈیپینڈنس لینے والا چائنا آج گلوبل اور ایشین لیڈر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت بڑا ٹائم ہے، 73 ایئرز. یہ تو 5-10 سالوں میں یہ ملک بدل سکتا ہے اگر اب بھی ہماری ڈائریکشن صحیح ہو جائے، ابھی بھی ہم سنسیئر ہو جائیں، ہم ذاتی مفادات کو سائڈ پہ کر کے ملکی مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو یہ 5-10 سالوں میں یہ ملک بدل جائے گا. کمانڈر صاحب کچھ تھوڑا سا آپ اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بتا دیجئے، اس پہ بھی تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں. ایکسپو بھی ہونے جا رہا ہے. آپ نے ایک ماڈل فالو کیا ہے جس میں ویلفیئر کا ایک ماڈل ہے، جس میں بہت کم قیمت کے اوپر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر پہ آپ نے سرو کیا ہے. اس پر کچھ بتائیے گا. دیکھیں، جو بنیادی ضروریات لوگوں کی ہیں، دیکھیں ملک کا نظام شاید میں اور آپ نہیں بدل سکتے، لیکن کم از کم ہم ایک جدوجہد کر سکتے ہیں کہ ایک کسی چھوٹی جگہ پہ ایک اچھا نظام امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں. تو یہی سوچ کے میں کمانڈر سٹی کا پروجیکٹ 2 سال پہلے میں لایا تھا اور الحمدللہ اب وہاں لوگ بس رہے ہیں. اور اس 4 دیواری کے اندر جو میں نے ایک سوچا تھا کہ میں ایک ریاست مدینہ کا کانسیپٹ
جو ٹرو کانسیپٹ ہے وہ میں پیش کروں گا، اور 2025 تک اس ماڈل نے کمپلیٹ ہونا ہے، جس پہ 5000 لیونگ یونٹس اور 20,000 لوگوں نے بسنا ہے۔ اب وہاں پہ جو کریکٹر بلڈنگ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ ہم نے وہاں پہ شروع کر دی ہے، اور آگے اور بھی اس پہ زیادہ فوکس کریں گے۔ جو میڈیکل کیئر کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، کہ غریب آدمی کو بھی اچھی جو ہے سہولیات ملیں، وہ ہم نے شروع کر دی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ایک سوشل ویلفیئر کا پورا کانسیپٹ ریاست مدینہ سے ہمیں ملتا ہے، وہ ہم وہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ فری ریسٹورنٹ وہاں پہ ابھی اوپن ہو رہا ہے، جہاں مفت کھانا ہے لوگوں کے لیے، پھر اور بہت سارے وہاں پہ اولڈ ہوم ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ویژن تھا جس کو میں لے کے چلا تھا 2 سال پہلے، اور الحمدللہ آج وہاں لوگ بس رہے ہیں، اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مطلب 1000 سے زیادہ یونٹس میرے بک ہو چکے ہیں، 1250 کے قریب، اور 5000 کا ٹارگٹ مجھے لگتا ہے 2025 سے بہت پہلے ہم اس کو اچیو کر لیں گے۔ اب کچھ چیزیں جو ناممکن نظر آتی تھی، جیسے پچھلے ایکسپو میں جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا 9.5 لاکھ روپے میں ہم لیونگ یونٹ آپ کو دیں گے 1 سال میں بنا کے۔ 9.5 لاکھ میں لوگوں نے بک کیا 2 کمروں کا اپارٹمنٹ، لوگوں نے بک کیا 11 لاکھ میں 3 کمروں کا اپارٹمنٹ، اور 12 لاکھ میں بنگلہ 80 گز کا، ٹھیک ہے، 17 لاکھ میں 120 گز کا۔ تو اس وقت یہ ناممکن نظر آتا تھا۔ الحمدللہ آج وہ بہت سارے یونٹس تیار ہیں، اور اس ایکسپو میں ہم لوگوں کو چابی دے رہے ہیں۔ جنہوں نے ہمیں 9 یا 9.5 لاکھ دیے تھے ان کو گھر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بن گئے ہیں اور ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جہاں نیت آ جاتی ہے نا، جہاں ایک مصمم ارادہ آ جاتا ہے اور نیت آ جاتی ہے، اور ملک سے محبت کے لیے آپ اس راہ پہ چل پڑتے ہیں کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ بہتر کر کے مرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر تبدیلی آتی ہے۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ تبدیلی نہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نیتوں کا فقدان ہے ہمارا کہ ہم 73 ایئرز میں آگے نہیں بڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ ملک جس طرح چل رہا ہے میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ ایک 4 دیواری کے اندر جس میں 1 ملین ہاؤسز کا میں نے ایک اپنا ویژن پیش کیا، ویژن 2040 کے نام سے، 1 ملین ہاؤسز نہیں 50 لاکھ آبادی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو میں لے کے چل رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جلدی یہ لوگوں کو میں سکھ دے سکتا ہوں اور آسانیاں دے سکتا ہوں۔ کریکٹ۔ مہتاب صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں پیٹریوٹزم کے حوالے سے یا پھر ہماری ہسٹورک ایونٹس کو یاد رکھنے کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جو تعلیمی نظام ہے کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہے جو کہ ہسٹورک فیکٹس کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتا رہا ہے؟ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام چل رہا ہے وہ میں کہوں گا کہ ایک گریڈ آگے ہی چل رہا ہے کچھ، کیونکہ ہمارے یہاں اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں ہسٹری آف پاکستان تو شاید ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا چھوٹا سا، اس کے اندر پرانا، اس کے اندر لوگوں سے 23 مارچ کے حوالے سے پوچھا جا رہا تھا، تو 23 مارچ کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا تھا کچھ ہوئے تھے، یہ ہوا تھا۔ تو ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے اور بڑا افسوس والی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہماری آنے والی نسل کو، کیونکہ ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً کورس سے جو ہم نے پڑھا، اس زمانے کے اندر سندھ کے اندر رہتے تھے، سندھ کے اندر ہوش محمد شدی کا کوئی چیپٹر ہوتا تھا، اس کے بارے میں ہیروز تھے تھوڑے، اس طرح جو چھوٹے چھوٹے ہیروز تھے جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ لڑا انگریزوں کے خلاف، ان کی ہسٹریاں ہوتی تھیں جس سے حب الوطنی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس سے جب ہم اس چیپٹروں کو نکال دیں گے اور ہم وہ چیپٹر دوسرے اس کے اندر لے آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے معاشرہ کس طرف جائے گا۔ پھر ہم اس معاشرے کو روتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہماری اولاد ہماری نہیں۔ جب ہم نے اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دی جو تعلیم دینی چاہیے تھی، دیکھیں جی اگر کہتے ہیں کہ جی وہ تعلیم اچھی تھی، یہ تعلیم اچھی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی آپ جہاں تک جائیں لیں، لیکن اپنے روٹس بھی یاد رکھنے چاہیے۔ جی اپنے روٹس یاد رکھنے چاہیے، کیونکہ آج جو یہ نسل ہم بیٹھے ہیں، جس نسل کے لوگ، یا آنے والی نسل اچھی ہے یا جو پہلے گزر چکی وہ اچھی ہے، اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں، اس کو دیکھ لیں۔
بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مہتاب احمد چاندی والا صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر صاحب آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اور جو لاسٹ میں کنکلوژن جو دوں گی وہ یہی دوں گی کہ ہم سب کو ہسٹری پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مطالعہ کسی اسپیسیفک ایج کے لیے نہیں, چاہے آپ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ پروفیشنل ہیں یا آپ کی ایج جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ آلریڈی میچور ایج میں انٹر کر چکے ہیں تو بھی ہمیں مطالعے کی سخت ضرورت ہے. اپنے جو ہمارے روٹس ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے, پاکستان کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بھی پڑھنے کی سخت ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.